اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ممبرز بلوچستان کابینہ، بلوچستان اسمبلی کے ممبران، ایڈوائزر آن لیبر اینڈ مین پاور مائی فرینڈ میرا بھائی سردار غلام رسول عمرانی صاحب، وردی چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان صاحب، سیکرٹریز ایم ڈی بی ٹیفٹا اور سب سے بڑھ کر بلوچستان کی یوتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب پہلے دن آپ اسمبلی میں اسپیچ کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک ویژن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ کے اس پورٹ فولیو کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے۔ جب میں نے پہلے دن یہ تقریر کی اور آپ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنی بلوچستان کے بچوں کو، بچیوں کو ایکسپورٹ کریں گے اسکل دے کر، تو یہ ایک دیوانے کا سا خواب لگتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے کس طرح اسکل کیے جائیں گے اور کس طرح بھیجیں گے۔ لیکن لیڈر ہمیشہ مشکل ڈیسیجنز لیتا ہے۔ یہ بڑا مشکل لگ رہا تھا انیشلی۔ میرے بہت کلوز دوستوں نے بھی مجھے کہا کہ جی آپ بہت اوور ایمبیشیس ہیں، شاید یہ کام نہ ہو سکے۔ بلوچستان کی تاریخ میں بہت دفعہ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہو پائے گا، بیکاز بہت ہمارا بیوروکریٹک چینل جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہرڈل اور ریڈ ٹیپنگ کرتا ہے۔ تو میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ جہاں پر اپنے ایڈوائزر کو اور بی ٹیفٹا کے جو ایم ڈی ہیں ان کو، اور ساتھ میں جو سیکرٹری ہیں لیبر کے ان کو، لیکن ان سے بڑھ کر آنیسٹلی مجھ سے بھی بڑھ کر چیف سیکرٹری بلوچستان نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ سر وی کین ڈو اٹ، اور ہی واز دا اونلی وائس اراؤنڈ می کہ جس سے مجھے کہا سر وی کین ڈو اٹ، آپ پریشان نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور ہونا کیسے ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہونا ہے۔ کیوں؟ جس طرح ابھی بتا رہے تھے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز بنائے، ایکٹ بنایا کوئی آج سے 10 سال پہلے، اور پھر 5-6 سال لگا دیے ان کو ایکٹیو کرنے میں۔ دیکھیں سچ بولنا چاہیے، اور یوتھ کے ساتھ تو خاص طور پہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ نے ہمیں بلوچستان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم بدقسمتی سے اپنے انسٹیٹیوشنز کو اس حد تک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کر سکے کہ وہ آؤٹ پٹ لے سکیں، گورنمنٹ کو آؤٹ پٹ لے سکے کہ ہم اپنے بچوں کو سکل دیتے تو ہیں لیکن ان کو سکل اس لیول کی نہیں دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہو سکے اور وہ بچے باہر جا سکیں۔ اور پھر دوسرا جو میرے دماغ میں یہ چیز آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو روزگار ہے، بے روزگاری ایک جن بنتا جا رہا ہے۔ ہم ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے نوجوان پروڈیوس کر رہے ہیں، فرام یونیورسٹیز، فرام ٹیکنیکل کالجز، فرام انٹر کالجز، فرام ڈگری کالجز، فرام اسکولز۔ اور جاب اپرچونیٹیز کیا ہے بلوچستان میں؟ دیر از نو انڈسٹری، اور یہاں پر جو اپرچونیٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو جو سلوشن مجھے نظر آیا جو سلوشن مجھے نظر آیا وہ مجھے صرف نظر آیا کہ ہم اپنی یوتھ کو، دنیا کو باہر لوگ چاہیے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی دی ادھر آنے سے پہلے کہ میں اوورسیز منسٹر بھی رہا، فیڈرل اوورسیز منسٹر، تو وہاں سے مجھے یہ خیال آیا کہ لوگوں کو، دنیا کو تو لوگ چاہیے، نوجوان چاہیے، بچے چاہیے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ یوتھ۔ اور اس یوتھ کو کس طریقے سے ہم سکل کریں کہ وہ سکل ہو کے اپنا ٹیکنیکلی ہنر سیکھ کر اور باہر جائے۔ سو دیٹ واز دا برین چائلڈ۔ اور پھر میری اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جناب زرداری صاحب اور پھر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی اس پر بہت زیادہ بات ہوئی۔ خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو کو جب یہ آئیڈیا میں نے فلوٹ کیا آن دا ویری فرسٹ ڈے وین وی ور گوئنگ ٹو ایئرپورٹ، اس نے مجھے کہا بگٹی صاحب آپ یہ کر پائیں گے؟ تو میں نے کہا سر جب آپ کی سپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ کر لیں گے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کو ہم نے یہاں پر روکنا نہیں ہے۔
میرے پاس یہ 3 لوگ آئے ایوارڈ لینے کے لیے، جو ان کو ہم نے ابھی پرائیویٹ پارٹنرز جو ہمارے ہیں، تینوں سے میں نے ایک ہی بات کہی ہے، اگر تم نے اس پر میرٹ نہیں کیا، اور اب میں پبلکلی یہ کہہ رہا ہوں، اگر میرٹ نہیں کیا آن دا ویری فرسٹ ڈے، میں تمہارا یہ ایگریمنٹ کینسل کروں گا اور تم سے جرمانے کے ساتھ یہ کینسل کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو میرٹ کا بچہ ہے، جو ویل سکلڈ ہے، وہ گھر بیٹھا رہے اور کوئی پیسے دے کر یہاں پر باہر چلا جائے یا کوئی سفارش کرا کے یہاں سے باہر چلا جائے۔ 100% this is the direction to my minister, to my secretary, to the worthy chief secretary and to the private partners کہ this will be 100% purely on merit۔ ہر ڈسٹرکٹ سے ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی بچوں کی اور بچیوں کی جو باہر جائیں گے، ریمیٹنسز کا باعث بنیں گے پاکستان کا۔ اور آپ بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ایمبیسڈر بن کے جا رہے ہیں پاکستان کا، اور جب آپ پاکستان کا ایمبیسڈر بن کے جا رہے ہیں تو آپ نے پاکستان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے یہ تاریخ نے بھی ثابت کر دیا ہے ریسنٹلی، جو کچھ آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے، اس ملک کے ساتھ جس نے بھی وفا کی ہے، جس نے بھی محبت کی ہے، اس کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، اور اس ملک کے ساتھ جس نے بھی بے وفائی کی، اللہ نے اس کو رسوا ضرور کیا ہے اس دنیا میں۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کے خلاف منظم پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، سوشل منیور کے ذریعے کر رہے ہیں، آپ فیوچر ہیں، آپ پاکستان کا فیوچر آپ نے سنبھالنا ہے، آپ نوجوانوں نے، آپ نے گمراہ نہیں ہونا ہے، آپ نے پاکستان کے ساتھ اپنی جو وفا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور اس ایمبیسڈر بن کے ان ممالک میں جانا ہے اور وہاں پر نیک نامی کمانی ہے، تاکہ آپ کے آنے والے لوگ جو ہیں، جو آپ کے بعد آئیں گے، ان کے لیے وہ راستے ہموار ہوں، نہ کہ وہ راستے مشکل ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروگرام میں حکومت بلوچستان کا بہت بڑا پیسہ لگ رہا ہے، آپ کو یہاں پر بھیجنے کے لیے بہت وسائل درکار ہیں، ان وسائل کو ہم اپنا جو ڈیولپمنٹ کا سائڈ ہے اس سے کاٹ کے آپ کو یہ وسائل دے رہے ہیں، اور اس پروگرام کو ہم جب جدت دینے جائیں گے، وسعت دینے جائیں گے، اس میں نہ صرف ان لوگوں کا شیئر ہوگا جو باہر جائیں گے، وہ اپنا ایک اٹ از ناٹ اے فری لنچ، آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ، دیٹ از یور چوائس، کچھ نہ کچھ اس پروگرام میں ضرور ان پٹ ڈالیں گے۔ اور پھر ہم اس انڈومنٹ فنڈ کو، جو ہمارے پاس یہاں پر بڑی بڑی آئل کمپنیز کام کر رہی ہیں، جو ہمارے پاس یہاں پر گولڈ مائنز کے لیے ریکوٹک کام کر رہی ہے، اس سب سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ شیئر لے کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ ایک تناور درخت بنے، اور ایک ٹائم ایسا آئے کہ جب بلوچستان کا ہر بچہ یہ یونیورسٹی سے نکل کے، کالج سے نکل کے، اسکل ڈیولپمنٹ سے نکل کے اپنی ڈگری لے کر سڑکوں پہ نہ پھر رہا ہو اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو، اس کو جاب اپرچونٹی ملے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب ایک دن مکمل شرمندہ تعبیر ہوگا۔ یہ جو دیوانے کا خواب تھا، آج الحمدللہ یہ پورا ہونے جا رہا ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اور میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں کہ 9 مہینوں میں جہاں پر ہم نے اور بہت ساری چیزوں پر امپروو کرنے کی کوشش کی ہے، ایک اسکالرشپ پروگرام جو محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام ہے، جس میں ہم اپنے تمام بلوچستان کے بچوں کو کہہ رہے ہیں whosoever، جو بچہ جو بچی پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہے دنیا کی 200 یونیورسٹیز میں، ہم ان کو بھیج رہے ہیں فار فلی 100% اسکالرشپ کے ساتھ۔ اسی طرح جو بچے میرٹ پہ آئیں گے انٹر اور میٹرک میں، ہر ڈسٹرکٹ کے 10 بچے اور 10 بچیاں 16 سال کی ایجوکیشن حکومت بلوچستان برداشت کرے گی۔ آپ اس میں ڈاکٹرز بننا چاہیں، آپ انجینئر بننا چاہیں، آپ لائر بننا چاہیں، آپ میڈیا میں کی فیلڈ میں جانا چاہیں، جو فیلڈ آپ چننا چاہیں، 16 سال آپ کی حکومت آپ کے ٹیلنٹ کا صلہ آپ کو گھر بیٹھے دے گی اور آپ کو تعلیم دے گی۔ اس کے علاوہ جو سویلین شہداء ہیں ان کے لیے اسکالرشپ پروگرام ہے، ہمارے جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے لیے یہ پروگرام ہے، منورٹیز کے لیے یہ پروگرام ہے۔ تو یوتھ کی جو انگیجمنٹ ہے، میں یوتھ کے ساتھ اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ گلا ہو سکتا ہے،
آپ میرے ساتھ انٹیگریٹ کریں اپنے آپ کو، آپ میرے ساتھ ڈبیٹ کر لیں، سخت سے سخت سوال کریں، میں اس کے لیے حاضر ہوں، میری غلطیوں کی نشاندہی کریں، میں اس کے لیے حاضر ہوں، حکومت کی بیڈ گورننس کی نشاندہی کریں، میں اس کے لیے حاضر ہوں، آپ کی نوکریاں میں نے کہا نا میں بیچنے نہیں دوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ نوکریاں بیچنے نہیں دوں گا، یہ آپ سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ہم پورا کریں گے۔ ہم نے آج تک ایک وعدہ آپ سے ایسا نہیں کیا جو آپ پورا نہیں کیا۔ ہماری پیس سلو ہو سکتی ہے، ہماری پیس سلو ہونے کی وجہ ہے، ہماری پیس سلو ہونے کی وجہ یہاں کا سسٹم ہے، جو سسٹم پولیٹیکل سسٹم ہے، جو بیوروکریٹک سسٹم ہے، وہ سسٹم اس طریقے سے اس پازیٹیو انیشیٹوز کو انکریج نہیں کرتا۔ ہم سٹیٹس کو توڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ سٹیٹس کو توڑیں گے، اور آپ نوجوان بچیوں اور بچوں کی مدد سے توڑیں گے، آپ کو میرٹ پہ نوکریاں دیں گے، آپ کی میرٹ کو انشور کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اپرچونٹیز جو ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں یہ فیصلہ بلوچ قوم کرے، میں ہر جگہ جا کر یہ کہتا ہوں، میں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو گلے لگا رہا ہوں، ان کو اسکالرشپس دے رہا ہوں، ان کی سکل ڈیولپ کر کے ان کو باہر بھیج رہا ہوں، اور ان کو اپرچونٹی دے رہا ہوں کہ وہ معاشرے میں بہتر شہری بن کے معاشرے کی خدمت کرے، نہ صرف اپنے پیرنٹس کی، اپنے سبلنگز کی، اپنے رشتہ داروں کی، پاکستان کی، بلوچستان کی ریمیٹنسز کا باعث بنے اور تعلیم حاصل کریں۔ اور ایک طرف ہمارے تعلیم یافتہ بچوں کو اور بچیوں کو خود کو حملہ ور بنایا جا رہا ہے۔ تو فیصلہ بلوچ یوتھ نے کرنا ہے، کیا آپ نے خودکش والوں کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے جنہوں نے آپ کے لیے روزگار کے موقع مہیا کیے ہیں، جنہوں نے ریاست سے محبت کی خاطر آپ کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹیز پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ تاریخ ضرور کرے گی۔ اگر یہ فیصلہ آج یوتھ کر لے، انٹیگریٹ ہو جائے، ریاست کے ساتھ ناراضگی نہیں بنتی ہے، حکومتوں کے ساتھ ناراضگی بن سکتی ہے، میرے ساتھ ناراضگی بن سکتی ہے، کسی وزراء کرام کے ساتھ، ایم پی ایز، ایم ایل ایز کے ساتھ، بیوروکریٹس کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ناراضگی نہیں بنتی ہے۔ یہ ریاست بڑی مشکل سے ہمیں ملی ہے، یہ ریاست کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اور یہ وہ ریاست ہے جس نے پھلنا پھولنا ہے، اور بلوچستان کے راستے سے تمام ترقی کے دروازے کھلیں گے۔ یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں انپیرلل ڈیولپمنٹ کا بتا کے کہ کہیں پر کیا بن گیا، کہیں پر کیا بن گیا۔ یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، صرف پورے پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا میں جتنی بھی ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان سب کا مسئلہ ہے۔ تو تھاٹ پروسیس سے گزریں۔ جب آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا پہ ایک وائرل کلپ آ جاتا ہے تو فار گاڈ سیک ایک دفعہ اللہ اپنے دین میں کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز آئے تو اس کی تصدیق کرے۔ آپ کو گمراہ کیسے کیا جا رہا ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور اب آپ پنجاب کی مثال لے لیں کہ کس طریقے سے ایک طرف ہمارے ہاں ایک کانفرنس چل رہی ہے، شنگھائی جو تعاون کانفرنس ہے، اور دوسری طرف ایک جھوٹا ریپ کا قصہ وہ پھیلایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے وداؤٹ تھنکنگ کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، اور ہم نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تو یہ جو قرآن کا نزول ہے بچوں، یہ بھی اسی وجہ سے آیا۔ دین تو اللہ کے پہلے بھی تھے، لیکن دین میں مداخلت تھی، پھیلایا جا رہا تھا جھوٹ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، کہ بس چلائی جاؤ، میرے پاس آ گیا میں نے آگے فارورڈ کر دیا، آگے کے پاس آ گیا اس سے آگے فارورڈ کر دیا۔ تو تب اللہ کی بھی بس ہو گئی، انہوں نے کہا انف، دس از قرآن، اس قرآن کو فالو کرو۔ تو پلیز، نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے نارمز، نہ ہماری ثقافت اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جھوٹ کو پھیلائے جائیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ تحقیقات کریں، اپنے ریاست کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو ناکام بنائیں، اور حکومت کا ہاتھ بٹائیں کہ ہم اس طرح کے اچھے کام جو ہے ان کو جاری رکھ سکیں۔ آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔